رات کے سائے میں وہ پرانی ویران حویلی خوفناک لگ رہی تھی۔ گاؤں میں مشہور تھا کہ جو بھی وہاں گیا وہ کبھی واپس نہیں آیا، مگر علی کو ایسی باتوں پہ یقین نہیں تھا۔ وہ حقیقت جاننے کے لیے حویلی میں جانے کو تیار تھا۔ یہ سب کہانیاں ہیں، میں جا کر دیکھوں گا، علی نے اپنے دوستوں سے کہا۔ سب نے اسے منع کیا مگر وہ ضد کر چکا تھا۔ آدھی رات کے وقت علی نے ٹارچ ہاتھ میں لی اور دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہو گیا۔ اندر کی ہوا یخ بستہ تھی، جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو۔ دروازے خود بخود چرچرا رہے تھے اور ہوا میں ایک عجیب سی سرگوشی تھی۔ کون؟ علی نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ اچانک سیڑھیوں سے کسی کے بھاری قدموں کی آوازیں آنے لگی۔ علی نے ٹارچ اس کی طرف کی تو ایک دھندلا سایہ آہستہ آہستہ نیچے آ رہا تھا۔ اس کی سرخ چمکتی آنکھیں اندھیرے میں چمک رہی تھی۔ چلے جاؤ یہاں سے، ایک بھیانک آواز گونجی۔ علی کے اعصاب جواب دینے لگے مگر وہ ہمت کر کے موبائل نکال کر ویڈیو بنانے لگا۔ یہ سب ریکارڈ ہوگا، لوگ جانیں گے کہ یہ سب صرف افواہیں ہیں، علی بولا۔ مگر جیسے ہی اس نے اسکرین پر نظر ڈالی کچھ نظر ہی نہیں آیا، کوئی سایہ، کوئی دروازہ، کچھ بھی نہیں۔ اچانک موبائل اس کے ہاتھ سے خود بخود گر گیا اور زور سے زمین پر ٹوٹ گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ علی کی سانسیں تیز ہونے لگی۔ اچانک وہ سایہ علی کے بہت قریب آ گیا اور سرگوشی کی۔ یہ کہانیاں نہیں، حقیقت ہے۔ علی نے چیخنے کی کوشش کی مگر اس کی آواز جیسے حلق میں پھنس گئی ہو۔ ایک زوردار جھٹکے سے وہ بے ہوش ہو گیا۔ علی کے دوست حویلی کے باہر اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اب تک واپس کیوں نہیں آیا؟ انہوں نے سوچا۔ بالآخر دروازہ چرچراتے ہوئے کھلا اور علی باہر آیا۔ یار تو نے تو ہمیں ڈرا ہی دیا، ایک دوست نے کہا، مگر علی خاموش رہا۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا، آنکھیں بے جان اور سرد۔ کیا ہوا اندر؟ کیا تھا؟ دوستوں نے پوچھا۔ علی نے آہستہ آہستہ سر اٹھایا اور ایک عجیب مسکراہٹ اس کے چہرے پر آئی۔ اندر کچھ نہیں تھا، سب ٹھیک ہے، اس نے ایک سرگوشی میں کہا۔ پھر وہ آگے بڑھا مگر اس کے پیچھے حویلی کے دروازے پر ایک اور علی کھڑا اسے دیکھ رہا تھا، بالکل ویسے ہی مگر اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ اصل علی وہیں رہ چکا تھا اور جو باہر آیا وہ علی نہیں تھا۔ اس کے بعد علی کا کیا ہوا، یہ جاننے کے لیے ہانٹڈ حویلی کے پارٹ 2 کا انتظار کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ہماری ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔